ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون خدا دے دین نو دنیا
پھیلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا صحابہ نے لکھاں بھلیا تے بٹ گیا نو سدھے رات پایا صحابہ نے ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنا درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب ارض و سما شیبہ ویر بدر منیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامیوں بابرکت دے صاحبوں ساتھیوں شیر دل نوجوانوں معززات پردہ-نشیں اسلامی ماں اور بہنوں اسلام دا بوٹا قربانیاں دے نال ہی پڑھتے ہیں اور گاں بھی اے اسلام قربانیاں ہی مانگدا ہے گزشتہ خطبے دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اونا دی سیرت شہادت کا تذکرہ کیتا ہر صحابی نو کوئی نہ کوئی خوبی دے نال جانیا جاتا ہے مشہور ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیا خوبیاں بہت زیادہ لیکن انہاں نو صدیق دے لقب دے نال جانیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت مشہور ہے انہاں دا عدل مشہور ہے عدالت دے نال تے موسوم کیتا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا حیا مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شجاعت تے دلیری مشہور ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی سیاست مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا حدیث بیان کرنا مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دی تفسیر مشہور ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی فقاہت مشہور ہے بے اینے ہی ایسے طرح شہیدہ میں اندروں سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دی شہادت مشہور ہے آزمائشاں تے تکالیف سہن دے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پریشانیاں تکلیفاں سہن دے اندر او مشہور میں اس واسطے میں اس شخصیت کا چناؤ کرنا چاہ رہا کہ جس نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفاں برداشت کی لیا تے سیاح نے پھر رب رحمان نے اونا نو جیڑا مقام تے مرتبہ تے صلہ عطا کیتے او بھی جہال نالو انوکھا عطا کیتے آنکھوں کے وہ کیے رب نے محسن رسول بنا دیتا ہے یہ بنائیت ہے محسن رسول آج کسے غریبڑے نو پوچھ لو کسے امیر نو پوچھ لو کسے عالم نو پوچھ لو کسے جاہل نو پوچھ لو اندرون دنیا پوچھ لو درون دنیا پوچھ لو کسے نو پوچھ لو
کہ مؤذن رسول کون ہے؟ فوراً کہن کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ مشہور ایویں نہیں ہو گئے بلکہ بڑیاں آزمائشاں تے تکلیفاں سہ کے تے اس مقام تے پہنچے نے۔ اس واسطے میں کیا کرنا، اگر آج غربت تے کل امیری دے بھی مکان میں، آج اگر معاشرے کی عزت نہیں کل عزت بھی رب عطا کر دے گا، آج اگر عزت ہے اور کل عزت نہیں بھی ہو سکتی، باتو عز و منتشا باتو ذل و منتشا، بادشاہ نو تختوں سکے تے پالوچ کرے بیرانا، آج اس کے مسکینہ دے تائی دیندہ تاج سہارا۔ اے رب دیا تقسیمات اور جڑی میں آج گفتگو کرنا چاہنا، میری مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اونا دے والد دا نام رباح ہے، رے بے الف ہا رباح، اور اونا دی والدہ دا نام حماس ہے، اور حبش دے علاقے دے رہن والے سن، اور ایک غلام سن، پیو دادے تو ہی مکے دی اندر رہ رہے سن، باپ بھی غلام، والدہ بھی غلام، اور یہ بھی غلام، دادا بھی پہلے غلام رہا، پیو دادے تو غلامی کی زندگی گزار رہے سن، اور مکے دے اندر ہی یہ زندگی دے دن گزار رہے نے۔ انہاں دے آقا دا نام جندے غلام سن امیہ بن خلف، اے غلام سن، انہاں دے غلام سن، انہاں دیا بکریاں چرا دے، باقی جڑے کام کار میں وہ کرتے۔ لیکن جڑی بات ذکر کرنا چاہتا، سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیتا۔ جب نبوت کا اعلان کیتے تے اے 7ویں مسلمان نے، اتنے 7ویں۔ اس کو پہلے بڑی گل مشہور ہے کہ بچیاں دے اندروں حضرت علی رضی اللہ عنہ، مرداں دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتاں دے اندروں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غلاماں دے اندروں حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اسلام انہاں نے قبول کیتے، لیکن غلاماں دے اندروں ہی او دے غلام سن آقا دے، اور اے امیہ بن خلف دے غلام سن، اور انہاں دا 7واں نمبر آتا ہے۔ سونے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا، آقا علیہ السلام غار حرا دے اندر عبادت کی خاطر چلے جایا کرتے سن، اور پہلی وحی بھی اوتھے ہی نازل ہوئی ہے، نبوت کا اعلان کر دیتا، اور پھر بھی غار دے اندر چلے جاتے۔ آقا دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی کدی کدار وہ بھی چلے جاتے۔ اور ایک دن ہویا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تے آقا فرماتے صدیق جی اے کوئی پانی دا دودھ دا بندوبست کر، پیاس لگی ہے۔ باہر نکلے، دیکھیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں سن، اے بکریاں بیچ رہے سن۔ آواز دیتی بلال جی گل سنو، آ گئے اونے جنو نا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تے کہنے لگے بلال دودھ پیایا، کہنے لگے سونے بکری کوئی دودھ دیتی نہیں، بکری کی دودھ دیتی نہیں، اللہ اکبر، بکری دودھ نہیں دیتی۔ آقا فرماتے نے بلال انج کر، جیڑی سارے نالوں چھوٹی بکری ہے نا دودھ نہ دیتی تے کھانگڑ بھی ہو سکتی ہے، تو سارے نالوں چھوٹی بکری لیا جنہوں کٹھوری کیا جاتا ہے، تے تو وہ لیا۔ آدھے میں جملے سن کے کدی آقا دے روٹے انور وال دیکھا،
تے کدی میں گل تے غور کراں تے میں سارے نالوں نکی بکری لے آتی تے جدو آقا دے کول لے آتی نا آقا علیہ السلام نے ایج بسم اللہ پڑھی تے او دی کان تے ہاتھ پھیریا او دی کان تے ہاتھ پھیریا اور میں ذکر کر چکے ہاں معجزہ کیا جاتا ہے جیڑا انسان کولو کام نہ ہو سکے او دی پاور دے وچ نہ ہوے جیڑا عقل دے وچ نہ آ سکے اونوں معجزہ کیا جاتا ہے سونے نبی نے بسم اللہ پڑھی اور بکری دے تھڑا دے وچ دودھ آ گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے نے میں جدوں ویکھیا نا تے دودھ تھڑا وچ پیا آتا ہے تے ایمان میرے دل چ سرائد پیا کردا ہے ایمان میرے دل چ سرائد پیا کردا ہے دودھ تھڑا دے اندر آتا پیا اللہ اکبر دودھ صدیق نے چویا چو کے آتے نے مینوں بھی رجایا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رج کے پیتا سونے نبی نے بھی رج کے پیتا میں بکریاں ہیاں دے پیچھے لے آیا پر ایمان میرے دل دے وچ سرائد کر گیا تے جدوں میں گھر آیا نا گھر آیا ایک دن گزریا دو گزرے تیجا دن گزریا میں پھر ادھر نو گیا سونے نبی نے پھر آواز ماری بلال دودھ پیا بلال دودھ پیا میں پھر میرے ذہن چ گل تے ہیگی سی لیکن میں اونجو ہی گل کیتی بکری دودھ کوئی نہیں دیندی آقا نے فرمایا سب نال نکی لیا اونے چھوٹی لے آتی اج آقا نے ہاتھ پھیریا رب رحمان دی قدرت نال تھنا دے وچ دودھ آ گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے نے اور سونیا نہ تہاڈا کم اے جھوٹا ہو سکدا ہے نہ اے چہرہ خوبصورت جھوٹا ہو سکدا ہے مینوں کلمہ پڑھا دیو میں اسلام قبول کر رہا اللہ اکبر آقا دا معجزہ تے چہرہ ویکھ کے مفسرین نے لکھیا آقا دے رخ انور کو ویکھ کے اگر مسلمان ہوئے نے تے حضرت بلال ہوئے نے رضی اللہ عنہ اور دوسرا واقعہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تے اے جڑے نے اے مسلمان نے جے نہیں سن ہوئے وہ بھی غلام سن اے بھی غلام سن تے اے نام اینا دا آقا اینا دا آقا اینا دو مانو ایک تھا تے تار دیندا مراد اٹھے انہاں نو پابند کر دیندا بھی تسی ایتھے رہنا تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دی اگوں گزرتے تے حضرت عمار بن یاسر کیونکہ انہاں نالوں پہلو مسلمان ہوئے نے تے آکھن لگے ویکھیا ہی کسے شخصیت نو کہن لگے ہاں ویکھیا اے پھر کہن لگے مینوں لگدا ہے کہ مکے وچ ایندے نالوں سونا کوئی نہیں ایندے نالوں سونا کوئی نہیں ماں بلال رضی اللہ عنہ تے پھر انہاں نے رغبت دلائی اور یہ دوسرا واقعہ لیکن پہلا جدو آقا نے دوسری مرتبہ دودھ پلا دیتا تے پی لیا گھر آئے انہاں دا آقا کہنے لگا امیہ بن خلف آدھا میں یار کدھر تجارت تے جانا ہے تے دعا نظر میں آج لے جا تے اپنا بوتے رابا دے سن کہ ساڈا رب جڑا ہے وہ ہے حبل جڑا ہے اوندا ایک باہ سونے دی بنی ہوئی سی تے اہیا نظر میں آج لے جا تے لے جا کے پیش کری تے نالے پوچھی بھی میرا آقا سفر تے چلے آئے تے جائے کہ نہ جائے کہ نہ جائے کہنے لگے ٹھیک ہے لے کے چلے گئے تے پیچھوں کسی مجاور نے آواز دیتی بھی نہیں اوہو تے مڑ کے آ گیا کہنے لگے امیہ نہیں مانتے بابے ہوئی کا نہیں مانتے کہنے لگے میں تو پتا ہے کہ میں منظر دے انہیں نظر میں آج اور تیار کر لئی تیار کر کے آ لے جاؤ ہم من جان دے وہ جب لے کے گیا گا تے پچھو آواز آئی ٹھیک ہے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے آ کے کہنے لگے لو جی قبول ہو گئی ہے اٹھو نظر تہاڈی تے پھر آنکھ بچا کے اٹھے گئے
تے جا کے اے جڑا حبل سی نا اینو آندے تف لاکا اے حبل تیرے اوتے ہلاکت ہوے تو تباہ ہو جائے اور نالے اوتے چہرے تے تھوک دیتا اور بعد میں لکھیا دوسرے دے اوتے پیشاب بھی کر دیتا پیچھے کو دیکھن والا موجود سی اونے جدوں یہ سارا منظر ویکھیا نالے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آندے نے عجیب ہے تو پہلو نظر نیاز تھوڑی آئی ہے اونہوں دی آواز آئی ہے اور نظر نیاز زیادہ آئی ہے تجھے من گئے ہو اس واسطے تہاڈی آواز نہیں آواز کوئی اور دے رہا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اس واسطے تیرے واسطے ہلاکت ہو گئے اتنا کام کرنا کوئی چھوٹی جی گل چھوٹی جی گل کوئی نہ ایتھے پتو جنازہ پڑھنے واسطے گیا جنازہ پڑھنے واسطے سارے قاری حبیب الرحمان صاحب سے اسی جو تھے گیا انہوں نے پتہ لینے واسطے تے جناز کا یعنی قبرستان دے بھی لنگ دے پہنے تے ایک قبر دے اتو صفائی کی تھی وہ تو سارے لنگ دے پہنے تے قاری بھی برمان صاحب بھی لگ گیا اتوں لگ گیا تے وہ جگہ اتنے مجاور بیٹھا سی وہ کہنے لگے تسی یہ تھو کیوں لگے جدی لا کے لگ رہا سی تے کہنے لگے یار یا تو پھر تو دیوار کیتی ہوئی تے چلو شہر تو میں لگ گیا باقی بھی سارے لگ دے پہنے اور نے آگیا سارے دا لگ دے پہنے پر تسی کیوں لگے تھے پر تسی کیوں لگے تھے اور ایسے گل کو ہوا دے کے آخر کار اندے کارتے فیرنگ ہوئی انہیں شہید کر دیتا گیا اس واسطے تعصب بڑھ جاتا ہے لیکن جنہی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیچھے میرے پہ کوئی نہ کوئی انہیں جا کے امیہ میں دسیا کہ تہاڈا غلام جڑا ہے وہ تے بتاں دی بڑی توہین کرتا ہی بڑی توہین دیکھیا ہی ہے دیکھیا تے بلا لیا تے بلا کے کہنے لگے او بلال سنیا تو بتاں دی توہین کرنا ہے بتاں دی توہین کرنا ہے کہنے لگے ہاں جی میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا میں کو مشاہدے بھی نہیں آنے میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا اہے ایک ہی گل کہنے لگے گل سنو امیہ میں کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لیا رب نو کلام من لیا اور جو تیری مرضی ہے کر لیا میرے دل دے وچوں تو ایمان نہیں کر سکتا ایمان نہیں کر سکتا اجے 6-7 نمبر اسلام کا مسلمانوں بندہ یعنی اجے ابتدائی دور ہے اور انہیں جملے آکھنے دیموانی کھکھر نو بدالے کرنا سی لیکن نہیں توحید نو اجاگر کیتے امیہ پھر کہنے لگا اے گل سن میرا کھاویں میرے تعلم ہے میرا غلام ہے لیکن پھر تو ایک رب نو منے ساڈے مذہب دے عقیدے تو خلاف گل کرے تے آتا کی ہے اللہ اکبر اے امیہ جڑا نا اے آتا کہندا امیہ دنو مولا لے آیا میں کہندا امیہ دنو مولا لے آیا میں بیٹھے نکمے رو اناج کھوایا ہو گیا مومن مڑ پتہ ہی پایا میں حضرت بلال اگو آہو پکاردا نام محمد والا کال دے ٹھاردا اے ہن آندے اوے بلال تو سانو چھڈ کے تے کدھر کو ہو گیا آتے نے میری بھی گل سن لے آتے نے پوج پوج بوت ساری عمر لگا لئی اور رب تو بیگانے ہو گئے
رب تو بیگانے ہو گئے عمر گوالی اور قسم خدا دی دولت وحدت میں پالی آج بن گیا غلام میں مڑا مکی مدنی سرکار دا نام محمد والا کال دے بھار دا نام محمد والا. یہ جدو جملے حضرت بلال نے آکھے نے اور انہوں آگ بل گئی. انہیں نوجوانوں بلایا اور بلا کے نوجوانوں جناب پیرا کے رسیاں پا دیا اور گلیاں کے دروندے پھرتے ہیں اور جناب جسم جڑے پتھراں دے نال چھلیتا کرتے اور پھر پوچھتے ہیں اور بلال گل سنا چھڈنے رب واحد نو یا نینو چھڈدا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آندے نے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. او مجا تو تے آنے چھڈ دے میں اپنے رب نو کلا منی کھڑا اپنے رب نو کلا منی کھڑا. اللہ اکبر. سولہ کے چھاپے منگوا کے او دے اتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نو اینج کر کے کپڑے اتار کے اچھا کر کے او دے اتے سڑ دینے پھر انہاں نو اتروں دینے پھر پتھراں تے گھسیٹ دینے پھر آگ دے کوئلے بنا کے او دے اتے جناب رکھ کے جناب کوئلے بسم ہو جاتے ہیں. زبان دے اندروں اللہ احد اللہ احد لا الہ الا اللہ اللہ احد دماغا ذرا سن کے دیکھ. اللہ احد اللہ کل ہے اللہ کل ہے ایمان ہے مشکل کشا کل ہے حاجت روا کل ہے اولادہ دین والا کل ہے بگڑیاں بناؤ والا کل ہے رزق دین والا کل ہے تمہیں اچھاوے کرنے والا کل ہے ساریاں مشکلہ حل کرنے والا رب کل ہے. لا الہ الا ہوا اور کوئی بھی نہیں مگر کوئی کل ہے مگر ہوئی کل ہے. اے ہونا جڑے مکے والے اونا کی کوشش ہے کہ انہاں کو پیچھا ہٹا دیں گے تکلیفیں نہیں آتے گے لیکن ایمان جنہوں رنگ چڑھ جاتا ہے پھر تو دنیا کی پاور لا سکتی نہیں لا سکتی. اور پھر خاص طور پہ توحید والا رنگ یہ انوکھا ہی رنگ ہے. اور قرآن میں اگر دیکھیے قرآن یہ تذکرہ پہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہاں نے آخ دیتا ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر اندے اتے پکے ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں جدوں یہ پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ کی رحمت فرشتے انہاں دے رب دی طرفوں رحمت لے کے آ جاندے نے اور نال کی آندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے رب نو کلا منن والے تینوں ڈرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں آمن دے موقع دی بھی تینوں خوف کرن دی لوڑ نہیں. ہاں ہاں وہ
دے پاک دا مسئلہ ہے. فرمایا وَبَشِّرُوا تمہیں لفظ موجود اللہ کا قرآن آتا ہے انہاں کو خوشخبری دے دیو خوشخبری دے دیو ہاں ہاں کانی خوشخبری وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ او جڑی جنت ہے جنہاں تواڈے رب نے وعدہ کر دتا. اللہ جنت کا وعدہ جے استقامت اختیار کر لے. استقامت ایک نے استقامت اختیار کر لی اور پکے ہو گئے ثم استقاموا پھر وہ دے پکے ہو گئے پھر جابر دا جبر ظالم دا ظلم پھر استقامت دی راہ کے اندر رکاوٹ نہیں بنیا پھر رب نو رب مان لیا پیغمبر کو پیغمبر مان لیا اور جب پیغمبر نو پیغمبر مان لیا رب نو رب مان لیا پھر رب دیا رحمتاں دا نزول اے دے واسطے. اللہ اکبر. پھر مارا پیریاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور گزرے تے آدھے نے بلال تھوڑا جا ہولی آ تھوڑا جا ہولی آکھو. کہنے لگے ٹھیک ہے. چلے گئے پھر اونچی آواز نال اللہ احد اللہ احد. پھر آئے تے آکھیا بلال تینوں آکھیا سی ہولی آکھیا کر. تے کہنے لگے ابو بکر صدیق دی اے اولی آکھن نال سواد نہیں ہوتا. میں اونچی آنا تے سواد آتا ہے. ایمان دی حلاوت ہی ہے جی ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا دے کول گیا آقا دی انہاں دا کوئی حل کریے. کہنے لگے چل ویکھ لے. گئے امیہ دے کول کہنے لگے امیہ اینے ظلم نہ کر. امیہ کہنے لگا ایڈا ترس آ گئی تے لے جا ایڈا ترس آ گئی تے لے جا. اور کہنے لگے کیویں سودا ہوندا ہے. کہنے لگے تیرا جڑا سونا غلام ہے نا سونا چنگے رنگ دا چٹے رنگ دا خوبصورت کاما بھی بڑے او غلام دے دے تے اے لے جا. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے گل پکی ہے گل پکی. کہنے لگے ہاں کیوں نہیں کیونکہ دوسرا غلام جیڑا سی وہ مسلمان نہیں سی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھو مسلمان نہیں سی. تے کہنے لگے چل تو لے لے. تے کہنے لگا نہیں ایویں بھی نہیں نال 5 کلو چاندی دے دے 1 کلو سونا دے تے پھر سودا پکا ہوئے. پھر سودا پکا. کہنے لگے کہ چل ٹھیک ہے. غلام بھی ہے گا سی 5 کلو چاندی بھی ہے گی سی تے سونا کوئی نہیں سی. تے گئے تے آقا علیہ السلام دے کول اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین آقا دی پہلی زوجہ محترمہ. اور نبی علیہ السلام کیا کرتے سن خدیجہ خدیجہ ہی سی. اللہ اکبر. حالانکہ بات بیویاں بڑیاں خوبصورت بھی سب کچھ لیکن ایک آقا فرماتے سن خدیجہ خدیجہ. اللہ اکبر. تے جدوں او کول بیٹھیا آقا لگیا صدیق دی گل کی ہے تے کہنے لگے گل اے کہ میں سودا بلال دا کر لیا تے سونا کوئی دا چاندی میرے کو لے گئی ہے غلام ہے تے فرمان لگیا گھبراؤ دی گل کوئی نہیں. تیری چاندی کام آ گئی تیرا غلام کام آ گیا میں خدیجہ دا کلو سونا کام آ گیا. لے جا اندر گیا تے لیا کے دے دیتا. آقا دا چہرہ بھی مسکرا پیا. اللہ اکبر. اندروں لیا کے نہ دے دیتا. جا کے خرید لیا جا کے خرید لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے سر ساڈے سید نے ساڈے سید نو خرید لیا. ساڈے سید نے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی اور سید سردار کیا کرتے سن. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نو بھی
سید ستار کیا کرتے سن، اینا مقام کے مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام دے خزانچی بھی سن، کنجی بردار بھی سن، سودا سلف دا انتظام کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سن۔ اور میں دس رہا تھا اللہ نے مقام بھی دیتے، جب آقا مدینے گئے اذان دا طریقہ کار آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال دی آواز بڑی بلند تھی کہ آقا نے فرمایا بلال چائے چبوترے تے کھوکے اور تو اذان آخ دے، اور تیری اذان دے لوگ کٹھے ہو کے نماز ادا کریں، نماز ادا کریں گے۔ فتح مکہ ہویا، فتح مکہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا او بلال جی اللہ کے رسول بیت اللہ دی چھاتے چڑھ جا، بیت اللہ دی چھاتے چڑھ جا، اوتے کھڑے ہو کے اذان کہہ دیو، انہوں نے چھاتے چڑھ کے اذان کہہ دی تھی، اس واسطے دی اسی لیل و نہار شب و روزانے او میاں اذان اوہی ہی صحیح ہے جڑی حضرت بلال آتے سن، او بخاری پڑھ، مسلم پڑھ، نسائی پڑھ، ترمذی پڑھ، ابن ماجہ پڑھ، ابو داؤد پڑھ، آقا دی اذان او کے اندر باب الاذان موجود ہے، او پڑھ ان کا لفظ اگر وہ آکھے گا تیری اذان پیغمبر کے طریقے سے، اگر وہ کے اندر باتا کاٹا کرے گا تیری اذان صحیح نہیں کرے، کیونکہ یہ تو انصاف والی کوئی گل آپ تلاش کر لے، آتے بچے دعا پتر بخاری شریف کھول، کتاب الاذان کٹ، اذان کے کلمات بھی گنے ہوئے چچے دلے موجود نے، اور مؤذن رسول بھی حضرت بلال ہر ایک دی نظر دے اندر ہے، جیڑی اذان انہوں نے آکھی ہے وہ اذان تو آہ دے، رولائی مک جاتا ہے، پیغمبر دی سنت متبع بن جاواں گے، انشاءاللہ محبوب کائنات ساری سفارش کرن گے اور ایک کوثر کے سفارش بن جان گے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جبوں مسجد مقدس فتح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، آقا علیہ السلام دنیا میں رخصت ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہنی چھڑ دی تھی، ایتھوں شام کی طرف چلے گئے، آدھے سن جتھے سونا نظر نہیں آتا، جدو میں اذان آتا سا آقا سامنے ہوندے سن، آقا سامنے ہوندے سن، ہن مینوں نظر نہیں آتے، اس واسطے میں اتنے رہنا نہیں چاہتا، شام چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جدو مسجد مقدس کو فتح کیتا، جدو شام کا علاقہ فتح ہویا، اوتھے جدو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو جدو چابیاں اینا یہود و نصارہ نے دے دیتیاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد مقدس سے اندر گئے اور اوتھے جا کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے آکھیا بلال اے سکرہ پہاڑی تے چڑھ کے ایتھے کھڑا ہو کے آج جو آزان سنا جیڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سنایا کرتا سے، انہوں نے اوتھے بھی آزان دیتی اور آزان میں بلالی مشہور ہے۔ اللہ کریم مینوں تے تیارو حضرت بلال جیسا سچا ایمان عطا فرمائے، انہاں جیسا عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔